بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پارلیمانی جمہوریت کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کا، بادشاہت کا یا خاندانی نظام کا، خاندانی اور شخصی حکمرانی کا ایک اپنا مزاج اور اپنا انداز ہوتا ہے۔ پھر کچھ انسانی فطرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ بدلتے ہوئے وقت کے اور بہتے ہوئے وقت کے دھارے کے کچھ اپنے حقائق ہوتے ہیں، کچھ اپنی حقیقتیں ہوتی ہیں، کچھ اپنے بیانیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت پارلیمانی نظام رائج ہے اور آئینی اعتبار سے یہ ملک پارلیمانی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ اور پارلیمانی نظام میں سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو، یا انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے یا جمہوریتوں کا جائزہ لیا جائے، تو ایک چیز حقیقت بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر اور جمہوریت کے بہتے ہوئے دھارے اور آب رواں کے اندر نسل در نسل حکمرانی کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا۔ یہ تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک لازم و ملزوم سمجھ لیا گیا ہے کہ دادا کے بعد بیٹا آئے گا اور بیٹے کے بعد پوتا آئے گا، اور اگر پوتا نہیں ہوگا تو پوتی آئے گی، اور پوتا پوتی دونوں نہ ہوئے تو نواسی آ جائے گی۔ تو لیکن جو مغربی جمہوریت ہے، جہاں سے یہ نظام چلا ہے، یہ سسٹم جہاں سے رائج ہوا ہے، وہاں اس طرح کے تصورات کہیں موجود نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ مغربی نظام ہے اور وہاں کا دیا ہوا ایک سسٹم ہے، تو اس میں یہ شخصی حکمرانی اور آمریت کے طور طریقوں سے کا بوجھ یہ نہ اٹھاتا ہے، نہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا دھارا، تاریخ کا سبق یہ بتاتا ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر ایک جو لیڈر ہوتا ہے، پاپولر لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاپولرزم کی جو عمر ہے وہ 10 سے 15 سال تک ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کوئی بھی بات اس وقت کی جو جنریشن ہوتی ہے، ینگ جنریشن، اس کے کو کلک کر جاتی ہے، اس کے جذبات کے ساتھ اس کی زبان کی، اس کے بیان کی، اس کے بیانیے کی جو فریکوینسی ہے وہ مل جاتی ہے۔ تب وہ اس کی جو بات ہوتی ہے وہ دلوں کے تار چھیڑنے کے مترادف ہوتی ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس وقت کی جو نسل ہوتی ہے، جو کسی معاشرے کا ایسنس ہوتی ہے، کسی معاشرے کا نیوکلیس ہوتی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو پک کرتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے۔ وہ لیڈر اس دور کا ایک مقبول لیڈر بن جاتا ہے۔ 8-10 برس کا عرصہ اس سسٹم میں زندہ رہنے اور پوری طاقت اور پوری قوت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ پھر وقت کا دھارا آگے چلتا ہے۔ وہ جو نسل اس وقت 18 سے 20 سال کے درمیان ہوتی ہے، وہ 10 یا 15 سال کے بعد وہ 30 اور 40 کے پیٹے میں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس کے رومانس بدل چکے ہوتے ہیں، اس کے خواب بدل چکے ہوتے ہیں، اس کے مسائل بدل چکے ہوتے ہیں، اس کے چیلنجز بدل چکے ہوتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک نئی نسل آ چکی ہوتی ہے، نئے ایڈیمز کے ساتھ، نئے چیلنجز کے ساتھ اور نئے طور طریقوں کے ساتھ، نئے وسائل کے ساتھ، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور زمانے کے نئے طور طریقوں کے ساتھ وہ نسل اس وقت منظر پر ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ 15-20 سال پہلے جس لیڈر نے، جس شخصیت نے، جس قائد اور رہنما نے اس وقت کی نسل کو اپنا اسیر بنا لیا تھا، اپنے موقف سے، اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے نظریات سے اس کو اپنے گرد جمع کیا تھا، وہی جو قائد ہے، وہی لیڈر ہے، وہ 15 سال کے بعد اس جنریشن کا بھی قائد ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک فطری پارلیمانی نظام کا ایک فطری بہاؤ ہے، یہ وقت کا بھی بہاؤ ہے، یہ تاریخ کا بھی دھارا ہے کہ انسان کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں اس کی ضرورتوں کے ساتھ، وقت کے چیلنجز کے ساتھ، وقت کے تقاضوں کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست آج اسی مقام پر کھڑی ہے۔ ہم نے کالج کے زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کا جو زمانہ ہے وہ پورے شعوری طور پر ہم نے دیکھا، سمجھا۔
صرف ہم کالج کے طالب علم ہی نہیں تھے بلکہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں ہونے کی وجہ سے اخبارات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں ایسے لوگ، اور سیاست سے بڑی گہری دلچسپی اور توجہ کے ساتھ وابستہ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ زمانہ تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی تھی، جنرل ضیاء الحق کا اقتدار وہ اچھا خاصا ٹائم گزار چکے تھے، اور لوگ اب ان کے چہرے سے، ان کی تقریروں سے اکتائے ہوئے اور تنگ آئے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس ماحول میں بے نظیر بھٹو جب لاہور ایئرپورٹ پر اتریں تو وہ تاریخ کا پھر ایک حصہ ہے کہ کس طرح ملک کے کونے کونے سے شوق اور وارفتگی کے ساتھ لوگ لاہور پہنچے، ان کا استقبال کیا، ان کی اگر وہ مجمع چاہتا تو ان کی گاڑی کو اٹھا بھی لیتا، اور خود بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر وہ چاہتی تو لاہور کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کر سکتی تھیں۔ ہمارے بہت سے کلاس فیلوز، بہت سے احباب جاننے والے یہاں سے یعنی اپنے پیسے خرچ کر کے ملک کے کونے کونے سے وہ وہاں لاہور پہنچے۔ تو یہ ایک دور تھا کہ جو ضیاء الحق کا جب اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا تو بے نظیر بھٹو پاکستان کی نئی نسل میں تبدیلی، انقلاب اور نئے خوابوں کی امین بن کر سامنے آ رہی تھی۔ نئی نسل نے انہیں ٹوٹ کر چاہا، ان کی لیڈرشپ کو، ان کی قیادت کو، ان کی تقریروں پر سر دھنے، انہوں نے طوفانی اور دریائی جلوس نکالے، اور لوگوں نے ان کو پوری قوت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے لوگ کہ ہم ان کی قربانی کی، ان کے والد کی قربانی کے مقروض ہیں، اور ہم نے یہ قرض بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنا کر ادا کرنا ہے۔ یہ سارا دور ہم نے پورے شعوری طور پر دیکھا، اور ایک نسل کا بھٹوز کے ساتھ عشق اور رومانس ہم سب نے دیکھا۔ پھر بے نظیر بھٹو کی مخالفت اور ان کے رد کی بنیاد پر جب میاں نواز شریف سامنے آئے یا سامنے لائے گئے اور پنجاب سے ایک نئی قیادت ابھارنے کے منصوبے کے تحت وہ آئے، تو انہوں نے بھی بہت دلکش قسم کے اور پرکشش قسم کے نعرے لگائے، جن میں سب سے اہم نعرہ اس وقت کا جو تھا وہ پنجابی جاگ کا تھا، چونکہ پنجاب کے لوگوں کو یہ باور قرار لیا گیا کہ وہ ایک سندھی سیاستدان خاندان کے اسیر ہو کر اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پنجاب کو اپنی قیادت ابھارنی چاہیے۔ سندھی جو خاندان ہے وہ جاگیرداروں کا خاندان ہے، وہ مغرب پسند خاندان ہے، تو اب پاکستان میں پنجاب سے ایک اپنی لیڈرشپ ابھرنی چاہیے جو میڈ ان پاکستان ہو، جو اس سرزمین سے تعلق رکھتی ہو، جس نے آکسفورڈ اور جو ہارورڈ کی یونیورسٹی کا منہ نہ دیکھا ہو اور پاکستان کے اندر ہی وہ پڑھی لکھی ہو، اور میڈ ان پاکستان اور مشرقی بابو، یہ سارا پنجاب کے پریس نے ایک امیج ابھارا اور ایک بنایا، تراشا خراشا، اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف ایک متبادل کے طور پر پنجاب میں مقبول ہوتے چلے گئے۔ پنجاب کے نوجوانوں نے ان کو ٹوٹ کر چاہا، ان کو پسند کیا، ان کی لیڈرشپ میں ایک نیلسن منڈیلا کی شبیہ دیکھی، قائد اعظم ثانی کی شبیہ دیکھی، اور نہ جانے کون کون سی تصویریں انہیں اس اپنی ممدوح اور اپنے محبوب نظر کی شخصیت اور سراپے کے اندر نظر آئیں۔ 80 کی دہائی سے شروع ہونے والا یہ ٹائم پھر 90 کی دہائی میں جاری رہا۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں بے نظیر بھٹو کی مقبولیت اور نواز شریف کی ایک دوسرے کو کاٹنے لگی، اور یہ خاصا ان میں ایک مقابلہ آرائی کی سی کیفیت ہوئی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ جب وہ دونوں جلاوطن ہو کر لندن چلے گئے تو وہاں انہوں نے میثاق جمہوریت کر کے اپنا دونوں نے ایک مشترکہ چارٹر بنایا، ایک مشترکہ میثاق کیا، معاہدہ کیا، اور یہ میثاق ان دونوں کی سیاست کو کمزور کرنے کا نقطۂ آغاز بنا۔ اس سے سیاست میں چونکہ وہ ایک دوسرے کی مخالف تھیں، ایک دوسرے کی مخالفت کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرتی تھیں، اس سے ایک خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو تیسری طاقت جو 90 کی پوری دہائی میں ابھرنے کی مختلف ناموں کے ذریعے ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے لیے ایک ویکیوم، ایک سپیس پیدا ہوتی چلی گئی۔ اس ویکیوم کو عمران خان نے پر کیا۔ اب گرتے پڑتے چلتے دوڑتے بھاگتے آج یہ مقام آ گیا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائیوں کی طرح بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ادوار کے بعد
آج ہم عمران خان کے دور میں جی رہے ہیں. یہ عمران خان کا دور ہے. ان کا بیانیہ، ان کی گفتگو، ان کی جرأت اظہار اور کھڑا ہونے کی جو طاقت ہے، اس نے پاکستان کے نوجوانوں کے من موہ لیے ہیں. پاکستان کے دور دراز قصبات میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، چکوں میں، گوٹھوں میں، ڈیروں پر آج عمران خان کا ہی سکہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. یہ وقت کے بہتے ہوئے دھارے کا اصول اور مزاج یہی ہے، اور پارلیمانی سسٹم میں بھی یہی ہے. شخصی آمریتوں سے ہٹ کے جو نظام اپنایا گیا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے. یعنی جو لوگ جن کا ٹائم گزر گیا وہ پیچھے چلے گئے اور ایک نئی قیادت اس کو ریپلیس کرتی ہے، کیونکہ ایک نئی جنریشن جب یہ سمجھتی ہے کہ یہ شخص ہماری زبان بولتا ہے، یہ شخص ہمارے لیے بات کرتا ہے، یہ شخص ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس سے کنیکٹ ہوتی ہے. ایسے ہی کہ جیسے ایک دہائی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاکستان کی نئی نسل، پاکستان کے دور دراز لوگوں کا جو ٹیون ہے وہ سیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد میاں نواز شریف کی پنجاب میں بالخصوص ان کی مقبولیت آسمان کو باتیں کر رہی تھی، آسمان کو چھو رہی تھی، اور نئی نسل ان کے ایڈیم سے، ان کے انداز سے، ان کے سٹائل سے وہ اس پر وارفتگی کا اظہار کرتی تھی. آج یہ دور ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے کہ جس میں 18 سال کے نوجوان جو ہیں وہ اس ایج سے باہر نکلتے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں باہر بھی ایک جو ماحول بن گیا ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ عمران خان مقبول ترین رہنما ہیں. اور یہ تاریخ اور وقت کے مطابق کے عین مطابق یہ عمران خان کا عہد اور عمران خان کا دور ہے. اس کو لڑ کر آپ ختم نہیں کر سکتے. اس جنریشن نے اپنی محبوب نظر جس بندے کو بنایا ہو، اس کو آپ طاقت کے ذریعے، اس کو سازش کے ذریعے، اس کو جبر کے ذریعے آپ ختم نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پروسیس اس کو ختم کرتا ہے، یا پھر وقت کا دھارا خود ختم کرتا ہے کہ جب ایک نئی نسل آتی ہے، جب وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، ایک نئی نسل آتی ہے تو اس کے خواب ٹوٹتے ہیں، اس کا رومانس ختم ہو جاتا ہے. یا پھر کوئی نئی نسل جو اس وقت کی نسل کو، یعنی آج کی نسل کو جو ریپلیس کرے گی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس نئی ٹیکنالوجی ہو، اس کے چیلنجز مختلف ہوں، اس کا مزاج مختلف ہو، اس کا انداز اور طریقہ کار اور سوچنے سمجھنے اور برتنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہو. تو فطرتی انداز سے لوگوں کو کنٹین کرنے کا، لوگوں کو ختم کرنے کا، ویسٹ کرنے کا جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کی مقبولیت کا طاقت کے ذریعے یا طاقت کے زوم میں ابارشن کرتے ہیں تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اس کی پھر قیمت آپ کو چکانا پڑتی ہے کسی نہ کسی طرح اور کسی نہ کسی مقام اور مرحلے پر. تو میں بڑا حیرت زدہ رہ گیا رؤف کلاسرا کا ایک ولاگ سن کر کہ وہ جب لیا کے علاقے میں، اپنے علاقے میں گئے کافی عرصے کے بعد، تو انہوں نے دیکھا کہ چند برس کے پہلے کے برعکس آج وہاں 99% لوگ جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. یہ رؤف کلاسرا کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے کسی ایک گوشے اور علاقے کی بات نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عمومی، آج کے پنجاب کی عمومی کہانی ہے. اور یہ ایک آج کی دور کی ایک حقیقت ہے کہ آج کا جو پاکستان ہے وہ عمران خان کے ساتھ مجموعی طور پر وابستہ ہو چکا ہے. آج کی جو نئی نسل ہے وہ خود کو عہد عمران میں سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنے طور طریقوں سے اور اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد پر وہ عمران خان کے دور میں سانس لے رہی ہے. تو یہ تاریخ کا، سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ ایک تاریخ کا ایک جائزہ بھی ہے، ایک سبق بھی ہے. اور اس چیز کو مصنوعی انداز سے کنٹین کرنے کی، ختم کرنے کی اور اس میں سپیڈ بریکر لگانے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. میں یہ دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں، کیوں اگر اس کو ریپلیس کرنا ہے بلاول نے یا مریم نواز نے، تو انہیں نئے ایڈیمز کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. وہ اپنی جس لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ سٹائل اب متروک ہو چکا ہے. اب وہ پارلیمانی سسٹم میں اور پارلیمانی نظام میں چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر وہ چلانے کی اس کو کوشش بھی کی جائے
تو شاید وہ اسی طرح نقش بر آب ثابت ہوگا کہ جیسے ماضی میں مسلم لیگ کاف کے نام سے ایک حکومت بنائی گئی تھی، ایک کنگز پارٹی بنائی گئی تھی، تو حکومت ختم ہوتے ہی وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تاریخ کا اور سیاسیات کا ایک عام سا سبق ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔